اس کلپ کا عنوان ہے یزید کا کردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پہ بڑے بڑے فتنے جنم لے رہے ہیں، وہاں پہ ایک یہ فتنہ بھی بڑی تیزی سے جنم لے رہا ہے کہ ایک مکتبہ فکر کے لوگ ممبر و محراب میں بیٹھ کر یزید کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگ گئے، معاذ اللہ۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ناظرین کے سامنے یزید کے کردار کو واضح کیا جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں، اس مختصر سی ویڈیو میں ہم یزید کے کردار پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ صدر الافاضل سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یزید 25 ہجری کو پیدا ہوا، نہایت ہی بد اخلاق، بد مزاج اور فاسق و فاجر تھا، بہت بڑا فاسق و فاجر تھا۔ اس کا فسق اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ اس نے شراب کو حلال قرار دے دیا تھا، اور اس کا فسق اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اس نے سود کو بھی حلال قرار دے دیا تھا، سود کو حلال سمجھ کے کھاتا تھا، اور شراب کا دل دادا تھا، شراب کو بھی حلال سمجھ کے پیتا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر اس کا گندہ کردار یہ تھا کہ اس نے محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا تھا، یعنی جن چیزوں کو اللہ پاک نے حلال فرمایا ان کو وہ حرام قرار دے رہا تھا، اور اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال قرار دے رہا تھا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے، تاریخ مدینہ کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے میں نے سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ فرمایا سب سے پہلے میری سنت کو جو شخص تبدیل کرے گا، اس کو بدلے گا، وہ بنی امیہ میں سے ایک شخص ہوگا اور اس کا نام ہوگا یزید۔ تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ کر اس بات کی وضاحت فرما دی تھی کہ یزید ہی ایک ایسا شخص ہوگا جو میری سنت کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ ایک اور روایت بھی فردوس الاخبار کے اندر ملتی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر عدل و انصاف قائم رہے گا، میری امت کے اندر عدل و انصاف اس وقت تک قائم رہے گا کہ جس وقت تک ایک رخنہ انداز بنو امیہ میں سے جس کا نام یزید ہوگا وہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ان فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، اور اس یزید کے فتنے کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس فتنے سے بڑے پریشان تھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی سے بہت زیادہ پریشان تھے، اور ان کی پریشانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ 60 ہجری کے فتنوں سے مجھے محفوظ رکھنا، اور 60 ہجری کے فتنوں سے پہلے مجھے موت عطا فرما دینا۔ اور آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اعوذ باللہ من راس الستین و امارت الصبیان، یا اللہ مجھے 60 ہجری کے آغاز سے اور لونڈوں کی حکومت سے، لڑکوں کی حکومت سے پناہ عطا فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور 59 ہجری کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، اور 60 ہجری کے اندر یزید تخت پہ بیٹھتا ہے، اور اپنی وہ جو بد کرداری تھی، بد عملی تھی اس کا اظہار کرتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کرنے کا آغاز کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آج جو لوگ ممبر و محراب پہ بیٹھ کے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، ان کو ان باتوں پہ، ان روایات پہ غور کرنا چاہیے، اور یزید کے کردار پہ غور کرنا چاہیے
کہ یزید کا اصل کردار کیا تھا اور وہ یزید کے اندر کیا کچھ دیکھ کے اسے رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔